اس مالک کائنات کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، عزت اور ذلت دینے والا ہے، دعائیں سننے والا، مشکلات میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دینے والا۔ درود و سلام ہوں ہادی دو جہاں، رحمت انسانیت، محسن کائنات، شفیع المذنبین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الحرمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ روز قیامت اللہ رب العزت بندوں کے معاملات میں سب سے پہلے حقوق العباد کے متعلق سوال کریں گے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے کون ہستیاں آتی ہیں جن کا حق ادا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا حق ادا کرنا ایک کلمہ گو مسلمان پہ فرض ہے، وہ اس کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ ماں باپ میں سے ماں کا حق باپ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ ماں کو 3 درجے 3 بار کہا گیا ہے کہ تجھ پر تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، اور 1 بار کہا کہ تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ لیکن حقوق العباد میں سے ماں باپ سے بھی مقدم، ماں باپ سے بھی زیادہ جس کا حق ہے ایک مسلمان پر، کلمہ گور پر، وہ کون ہے؟ ماں باپ سے بھی زیادہ جس شخص، جس ہستی کا ایک کلمہ گو پہ حق ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں ماؤں کے حق نبی کے حق پہ قربان۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، مقدم ہوتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ حدیث میں آپ نے سنا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، حق لینے والے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ جس نے حق دینا ہے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، مطالبہ کرنے والے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ماں آئے گی، باپ آئے گا، ہمسائے آئیں گے، دوست آئیں گے، عام لوگ آئیں گے، مزدور آئیں گے، عوام آئے گی، جو حکمرانوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ جتنے بھی انسان کی حیثیتیں ہیں اس دنیا کے اندر، سبھی اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ روز قیامت۔ لیکن امام الانبیاء ہادی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کے حق کا سوال قبر کے اندر ہو جائے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ نبی کے حق کا سوال قبر سے ہی ہو جائے گا۔
اگر ساری دنیا کے حق ادا کر دو، بیٹا بیٹی اپنے والدین کا حق ادا کر دے، باپ کا حق ادا کر دے، مہمان کا حق ادا کر دو، ہمسائے کا حق ادا کر دو، حکمران اپنی رعایا کے حق ادا کر دیں، تم اپنے دوست کا، اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دو، جتنے بھی حقوق دنیا میں ہیں سب ادا کر دو، لیکن ایک حق ادا نہ کیا ہو انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری کائنات کے حقوق ادا کر دو، جتنے بھی انسان کی اس دنیا میں نسبتیں ہیں، باپ کے لحاظ سے، بیٹے کے لحاظ سے، بھائی کے لحاظ سے، خامند کے لحاظ سے، دوست کے لحاظ سے، ہمسائے کے لحاظ سے، مالک اور مزدور کے لحاظ سے، سارے حق ادا کر دو، لیکن ایک حق محمد مصطفیٰ کا ادا نہیں کیا تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا ضروری ہے ہم اس حق کو پہچانیں، اس امام الانبیاء کا ہم پر کیا حق ہے جو ایک امتی ہونے کے ناطے میں نے اور آپ نے سب نے ادا کرنا فرض ہے اس کے اوپر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا حقوق ہیں ہم پر؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عدالت لگی ہوگی، بندہ مسلمان کلمہ گو رب کے سامنے آئے گا، رب کے سامنے شکوہ کر رہا ہوگا، اللہ اس نے میرا حق مارا۔ عوام اپنے حکمران کا گریبان پکڑے گا، بیٹا باپ کی شکایت، باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہوگا، ہمسایہ ہمسائے کی شکایت کر رہا ہوگا، سبھی اپنا حق لینے کے لیے جس سے حق لینا ہے اس کا سامنے کھڑا ہوگا، رب کے سامنے دعوے دار دعویٰ کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں اس سے حق چاہیے۔ اس کی نیکیاں ان کے مطالبے کی صورت میں ادا کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ایک منظر اور ہے، اللہ کی عدالت ہوگی، امتی کھڑا ہوگا اور شکایت کرنے والے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ شکایت کر رہے ہوں گے، اللہ میرے امتی نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ آپ ذرا سوچیں اپنے ذہن کے اندر، کائنات کا مالک، کائنات کا رب، اس کی عدالت ہوگی، ایک طرف تو شکایت کرنے والے دنیا کے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی پورا پورا حساب دلوائے گا، لیکن اگر شکایت کرنے والے، شکوہ کرنے والے سرور انبیاء ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، تو پھر چھٹکارا کہاں ہوگا؟ پھر رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ بھائیو، پھر چھٹکارا ممکن نہیں جب شکایت کرنے والے سرور انبیاء ہوں، جب رب کی عدالت میں شکوہ کر رہے ہوں، اللہ میرے امتی نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا حق آپ پامال کیا۔ آج لوگوں کو مکالمے میں ڈالا گیا کہ جو چاہو کرو، تمہارے حق میں نبی سفارش کر دیں گے، جو چاہو کرو، کسی کا حق مارو کو پوچھنے والا نہیں، تم حج کر لو، عمرے کر لو، دنیا کی ساری بے ایمانی دغا بازی تم کر لو، کوئی پرواہ نہیں، روز قیامت امام کائنات تمہارے سفارشی بن جائیں گے۔ ہاں، سفارش کا حق تو امام الانبیاء کو ملے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن
اس کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کے حق کی ادا نہ کریں، اس نبی کے حقوق ادا نہ کریں۔ رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول، اللہ کے نبی کہیں گے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری امت، یہ میری قوم، اس نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ پوچھیں گے کیا حق ادا نہیں کیا؟ اللہ یہ حق ہے جو قرآن کے اندر احکام تھے ان کو فراموش کر دیا، اللہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، اس نبی کے حقوق پہچانے، ماں کے، بیٹے کے، بھائی کے، باپ کے، ہمسائے کے، دوست کے حقوق تو جانتے ہو۔ اگر کوئی ماں کا حق ادا نہ کرے تو گستاخ، اگر کوئی باپ کا حق ادا نہ کرے تو مجرم۔ اور غیر ملکوں میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، وہاں تو سڑکوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن ہمیں ان حقوق کا تو پتہ ہے، لیکن سرور انبیاء، امام الانبیاء، امام القبلتین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا نہیں پتہ۔ النبی اولا، نبی سب سے زیادہ پہلے ہیں، مقدم ہیں، بالمومنین، مومنوں کو، من انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ۔ انسان کا سب سے زیادہ اس کی جان کا اس پر حق ہے۔ اسلام کہتا ہے اے انسان اپنی جان کی فکر کر، اگر تمہیں نیند آتی ہے تو سو جا، کھانا تیار ہے تو کھانا پہلے کھا لے، نماز بعد میں پڑھ لے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال، مشقت میں نہ ڈال۔ یہاں سے پیدل حج کرنے چلا جائے، کہے کہ مجھے اجر ملے گا، رب کہتے ہیں مجھے تیری مشقت میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے نظر مانی، دھوپ میں کھڑا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بندہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے، پوچھو اسے۔ کہا اس نے حضور نظر مانی ہے میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اسے کہو کہ سائے میں بیٹھ جائے، رب کو اس کا دھوپ میں کھڑے ہونے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام تو انسان کا یہاں تک خیر خواہ ہے، انسان کی جان کے، انسان کے سب سے زیادہ حق ہیں، لیکن جان سے بھی زیادہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، جان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ حق ہے تو وہ کس کا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، پہلا حق ہے کہ اس نبی کو اللہ کا رسول مانو۔ اللہ کے رسول سے پہلے ایک اور حق ہے کہ اس کو اللہ کا بندہ بھی مانو۔ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول، اس کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سرور انبیاء ہیں، شفیع المذنبین، رحمت کائنات ہے، لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ مانو اس کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول ہیں، جس نے اللہ کے رسول کا نام سنا لیکن مانا نہیں، امام الانبیاء، سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من ھذہ الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت، کوئی بھی اس امت میں یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرا نام سن لے کہ میں آخری نبی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری ذات پہ ایمان نہیں لاتا، ثم یموت، اسی حال میں مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، لیکن میری رسالت پہ ایمان نہ رکھنے والا ہو، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کو رسول ماننا، جاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے۔ جاننا کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، یہ تو جاننا ہے،
نبی کو رسول ماننا اور بات ہے، نبی کو رسول جاننا اور بات ہے۔ کافر بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جانتا ہے۔ لاکھوں کے اندر ماں باپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جان کر ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کو تو مانتے تھے، آپ کی صداقت کو مانتے تھے، آپ کی امانتداری کو مانتے تھے، آپ کائنات سے زیادہ حسین و جمیل ہیں یہ مانتے تھے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مانتے تھے، مہمان نواز سے مانتے تھے، یہ مانتے تھے، لیکن رسول جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کو رسول مانو۔ آج یہ امت پریشان ہے۔ آج میں اور تم سب اس امت کے حال دیکھ لیجئے۔ اگر ہم نے نبی کے رسول مانا ہوتا، رسول جان کر مانا ہوتا، تو یہ حالت ہماری نہ ہوتی۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ۔ آپ صحابہ اکرام کی جماعت لے کے چلے گئے، چلو عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر رک گئے، چلو سفیر بھیج کے پتہ کرتے ہیں مکہ والے اجازت بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ صلح کرنے کے لیے انہوں نے سہیل کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے صلح نامہ لکھوایا، ساری شرطیں لکھوا دی۔ دیکھنے میں ساری شرطیں بظاہراً مسلمانوں کے خلاف تھیں کہ آج ہم واپس چلے جاتے ہیں، آئندہ سال آئیں گے۔ اتنا سفر کیا، تڑپ لے کر آئے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، شوق لے کر آئے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ 6 سال ہو گئے گھر چھوڑے ہوئے، 6 سال ہو گئے مکہ کی گلیاں چھوڑے ہوئے، جن مکہ کی گلیوں میں ماریں کھائی تھی، جن مکہ کی گلیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے جرم میں سزائیں جھیلی تھی، ان مکہ کی گلیوں کی زیارت کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے صحابہ کرام۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہنے لگے آپ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا۔ 6-10 شرطیں لکھوائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سب سے زیادہ دانا اور سمجھدار، اور وہ جو بڑے روب و دبدبے والے، اسلام پہ غیرت کرنے والے، فوراً کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ جی میں سچا نبی ہوں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی ہم حق پر ہیں۔ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ جی وہ باطل پر ہیں۔ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے؟ جی جنت میں جائیں گے۔ ان کے بندے جو مر جائیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جی وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر حضور یہ شرطیں ہم مخالف کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہیں لکھنا چاہیے۔ بحث کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک جملہ بولا، سنیے کیا کہا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، فَلَن يُزَيِّعَنَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، مجھے خالی نہیں موڑے گا۔ ایک جملہ بولا۔ ایک جملہ جب بولا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سب موقف چھوڑ دی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ یہی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، انہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔
یہی بات کہی تو خاموش ہو گئے۔ بھائیو، ایک جملہ آپ نے بولا تھا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث فرمائی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا کہا آپ نے؟ فرمایا قیامت سے پہلے، فرمایا یہ ہوگا، کافر تمہیں ایک دوسرے کو بلائیں گے، کما تداعی الآکلۃ علی کساتھا، جیسے کھانا کھانے والے لوگوں کو کھانے پہ بلاتے ہیں، ایسے غیر قومیں، کفار قومیں تمہیں مارنے کے لیے، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یوشکو ان تداعی الامم، کہ قریب کا زمانہ آئے گا، ساری امتیں قومیں مل کے ایک دوسرے کو بلائیں گے، آؤ مل کے مسلمانوں کو قتل کریں، آؤ مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ فرمایا حضرت ثوبان نے، حضور کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ اس وقت کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں ثوبان، تھوڑے نہیں ہوگے، بل انتم کثیرون، تم زیادہ ہوگے۔ آج 58 اسلامک ملک، آج کروڑوں میں آبادی، سارے وسائل مسلمانوں کے پاس، تیل کی دولت ان کے پاس، ایٹمی ملک یہ ہیں، آج خزانے ان کے پاس، لیکن چھوٹا سا اسرائیل، چھوٹا سا یہودیوں کا ملک، جو میں نے کہا تھا آپ کی بہاول پور ریاست کے برابر، دجالی ریاست، یہودی نبیوں کے قاتل، انبیاء کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، کتابوں کی تعریف کرنے والے، اسلام کے دشمن، جھوٹ بولنے والے، سود کھانے والے، اس کے چاروں طرف مسلمان ریاستیں ہیں۔ اتنی فرمایا صحابہ، یہ حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیرون، تم زیادہ ہوگے۔ پھر حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت چھا جائے گی، دنیا کی محبت چھا جائے گی، موت سے تمہیں فرار ہوگا، زندگی سے پیار ہوگا۔ آج سبھی ڈر رہے ہیں، آج کھل کے کوئی ان بیچاروں اسرائیلیوں کی اور فلسطینیوں کی، اسرائیلیوں کا منہ توڑنے والا کوئی نہیں، فلسطینیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ کل ایک آڈیو بیان سنا، رائے ونڈ کا کوئی تبلیغ کرنے والا وہاں رہتا تھا، اس نے ایک آڈیو رو کر بیان کیا۔ اس نے کہا غزہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے بم برستے ہیں، پانی بند کر دیا گیا، بجلی لائٹ ختم کر دی گئی، پٹرول پمپوں پہ تیل نہیں ملتا، باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، بڑی تکلیف دہ زندگی ہے۔ باہر کوئی سودا سلف لینے کے لیے کوئی نکلتا نہیں، جو نکلتا ہے اسے مار دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ یہودی سب سے مبغوض ترین قوم، وہ یہودی، ایک بچی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ایک بچی کا قتل ہوا، صحابہ کرام دوڑے، حضور بچی کا قتل ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ خود تشریف لائے، اس بچی سے پوچھا بیٹا تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے یہودی کا نام لیا، اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا گیا۔ میرے نبی کے دین میں جنگ کے اندر ایک عورت قتل ہو گئی، آپ نے فرمایا لوگوں جنگ کے اندر بھی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اللہ کی قسم، ان یہودی ظالموں نے غزہ کے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے
جو ابھی معصوم ہیں، بولنا نہیں جانتے، ان بچوں کے لاشوں کے پرچے اڑا دیے۔ بھائیو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 4 باتیں یاد رکھ لو سننے والوں۔ پہلی بات، آپ اسلامی کلچر اپنائیں، آپ یہودیوں کا ہر کلچر چھوڑ دیں، ان کی مصنوعات چھوڑ دیں، ان کی پروڈکشن جو مارکیٹ میں ملنے والی چھوڑ دیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں، پہلا کام یہ کریں۔ یہودیوں کا کلچر، میرے نبی نے فرمایا 35 حدیثیں ہیں، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ نے 35 احکامات کے اندر ارشاد فرمایا ان کی مصنوعات میکڈونلڈ کے علاوہ اور بھی ہیں، سب کا بائیکاٹ کرو۔ اس کے علاوہ اگلا کام کیا کرو؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا۔ آپ امت کے لیے دعا کریں، دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور تیسرا کام یہ کریں، آپ میرے نبی کی سنت کو اپنائیں، میرے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ اگر مان لیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ کوئی دنیا کا اتنا انسان بڑا نہیں ہو سکتا جتنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد ہوگی، اس کی مشرق کی جانب سفید مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے، تکبیر تیار ہو چکی ہے۔ پیچھے سے آواز آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ لوگ سیڑھی لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی سے اتارا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کا دایاں ہاتھ جبریل علیہ السلام کے کندھے پہ ہوگا، بایاں ہاتھ میکائیل علیہ السلام کے کندھے پہ ہوگا۔ نیچے اتریں گے، آپ کا چہرہ سرخ اور سفید ہوگا، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ اتریں گے، امام مہدی فرمائیں گے صلی، آؤ نماز پڑھائیں۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ امام مہدی اللہ کے نبی کے خاندان سے آئیں گے، جس کا نام نبی کے نام پہ ہوگا، اور جس کی والدہ کا نام نبی کی والدہ کے نام پہ، باپ کا نام عبداللہ کے نام پہ مصلی پہ کھڑا ہوگا۔ امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے، اسی طرح نماز پڑھیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ کوئی اور ہوتا ہم جیسا کہتا پہلے ٹوپی تو رکھ لو، ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح بالوں سے قطرے گر رہے ہوں گے، کوئی پگڑی نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، اسی طرح ہی نماز پڑھ لیں گے۔ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کس کے امتی بن کے آئیں گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے۔ بھائیو، یہ پیغام آج کے جمعے کا خلاصہ، دنیا میں ہر انسان کے حق ہیں، عوام کے حق ہیں، ماں باپ کے حق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رعایا کے حقوق ہیں، سب کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن انسان کے اپنی جان کے بھی حقوق ہیں، اور کوئی تو اپنی جان کے حق کے پیچھے لڑ پڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان کا حق نہیں چھوڑتا، لیکن نبی کا حق جان سے بھی مقدم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو جان سے بھی زیادہ مقدم، 1000 جانیں بھی ہوں نبی کے حق پہ قربان، 1000 جانیں بھی ہوں۔ نبی کا پہلا حق کیا ہے؟ ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے۔
माना जाए, जाना नहीं बल्कि माना जाए। वो जानते थे काफिर कि नबी सच्चे हैं, नबी रसूल हैं, लेकिन मानते नहीं थे। टाइम ना होने की वजह से बात का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला लिख रहे थे वही सुलह हुदैबिया का मुआदा लिखा गया। ये मुआदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और कुरैश मक्का के दरमियान है। अलैहि सालह रसूलुल्लाह सुहैल इब्न अमर, वो सुहैल बिन अमर कहने लगा ये रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं नहीं काटूंगा। हुजूर ने पूछा क्यों काटें? वो सुहैल कहने लगा अगर आपको रसूल मान ले तो तुम्हारा झगड़ा ही खत्म, हम आपको रसूल नहीं मानते। यहां लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये लिखो तो सुलह करेंगे। आपने फरमाया अली मिटा दो, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे वल्लाह मैं नहीं मिटाऊंगा। हुजूर ने फरमाया मुझे बताओ कहां लिखा है? वहां बताया, आपने अपने हाथ से मिटा दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा गया। फिर सुलह हुई। वो रसूलुल्लाह का लफ्ज लिखना गवारा नहीं करते थे। आज अगर कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पे अगर कोई ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसका कलमा नहीं होगा, कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर कलमा मुकम्मल होगा, वरना कलमा भी मुकम्मल नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद के हुजूर की सिफात जिक्र कर दे, मोहम्मद रहमतुल आलमीन कह दे, मोहम्मद मुबश्शिर व नज़ीरा कह दे, लेकिन कलमा नामुकम्मल है। कलमा इसी तरह ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आओ भाइयों, नबी को रसूल माने और रसूल के हक भी अदा करें, फिर इंशाल्लाह बातें आगे चलेंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।